السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا ناولز کے یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا اور آج کا ہمارا ناول ہے پاس عہد بائی نمیشا۔ یہ ناول میں نے کافی دیر پہلے لکھا تھا، لیکن آج اس کو میں خود اپنے یوٹیوب چینل پر پہلی دفعہ اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو کاپی بھی کیا، اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، لیکن آج میں خود اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے اور میرے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ میرا چینل گرو کرے اور مزید لکھنے کی مجھے موٹیویشن ملے۔ تو ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آج صبح کا آغاز بالکل معمول کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ آج وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اسے پوری رات خوشی سے نیند نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، مگر وہ پھر فجر کے وقت اٹھ چکی تھی۔ وضو کر کے فوراً نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آج اس کے بابا ملک انوار صاحب ملک واپس آ رہے تھے۔ یوں تو وہ اکثر ملک سے باہر رہتے تھے، لیکن جب بھی واپس آتے تھے وہ اسی طرح ایکسائٹیڈ ہوتی تھی۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتی، آخر کو ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی تھی جو اپنے بابا پر جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس لیے ان کے ویلکم کے لیے وہ خود ایئرپورٹ جانے والی تھی۔ گائز، میری غلطیوں کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں پہلی دفعہ وائس اوور کر رہی ہوں، اس لیے پلیز۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے ان کا خیال رکھتی تھی اور وہ بھی اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اس کی فلائٹ کو لینڈ ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی باہر نہیں نکلا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام کا ایک تھا اور جب تک وہ سب کو تنگ نہ کر لے اسے بالکل چین نہیں ملتا تھا۔ دوسری طرف اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سب بھگتا چکے تھے۔ تبھی وہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا اور سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مگر وہ اس آرام اور شان بے نیازی سے آ رہا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو اور سامنے اس کی رایا استقبال کے لیے کھڑی ہو۔ وہ بہت جلدی میں ایئرپورٹ پہنچی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ اب تک بابا کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہوگی۔ کار کو پارک کرتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر جا رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ایک تو وہ پہلے ہی لیٹ تھی، اوپر سے ٹکرانے کی وجہ سے اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک بغیر سامنے کھڑے شخص کو دیکھے معذرت کی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت نرم دل اور نرم مزاج، بہت کم لوگوں سے بات کرتی تھی، مگر ضدی بھی انتہا کی تھی۔ جو اس کا ہے وہ صرف اس کا ہے، مگر وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی کہ کسی بھی جگہ تماشا لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگ جائیں۔ وہ تو اسلام کی شہزادی تھی جو خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ ارمش! اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے جاتی کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے بابا اپنے بازو واہ کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ کیسی ہے ہماری پرنسس؟ انہوں نے محبت سے اس کے حجاب میں مکید چہرے کو دیکھا۔ پرنسس کے بابا آ گئے ہیں تو اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے بھی محبت سے جواب دیا۔ ایسے لگا تھا جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں اور اس کی پاکیزگی کو کسی نے بہت دل سے محسوس کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے جگر کے ٹکڑوں سے مل رہا تھا۔ ابو تو اسے بہت زور سے گلے ملے تھے۔ اور پھر برخوردار، کیسا رہا ٹور؟ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بہت اچھا، اور اس دفعہ بھی جیت آپ کے بیٹے کی ہوئی۔ وہ کانٹریکٹ ہمیں مل گیا ہے، اس نے جوش سے بتایا۔ ہا ہا ہا، افضل صاحب کا قہقہ گونجا تھا۔ ارے برخوردار، کوئی نئی بات بتاؤ، یہ ہم پہلے سے جانتے تھے۔ ہمیں تمہاری قابلیت پر پورا یقین ہے۔ اچھا، ویسے کوئی حسینہ؟ انہوں نے ذومانی انداز اپنایا۔ کم آن ابو، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ اگر راز و نیاز ہو گیا ہو تو ہم سے بھی مل لیں صاحبزادے جی۔ مسز افضل نے شکوہ کناں نظر دونوں باپ بیٹے پہ ڈالی جو انہیں بالکل فراموش کر چکے تھے۔ او مائی سویٹ ہارٹ، آپ کو بھلا میں نظر انداز کر سکتا ہوں؟ میری اتنی مجال؟ وہ انہیں دیکھتے شرارت سے بولا اور انہیں گلے لگایا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ ویسے مسز افضل، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے انہیں شرمانے پر مجبور کر دیا۔ چل ہٹ بے شرم، اپنی ماں سے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟
اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتے انہوں نے اپنی شرم کم کرنی چاہی۔ ہاں 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 یار، مذاق کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کان پکڑے۔ میری جنگلی بلی نہیں آئی؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے یونیورسٹی میں کام تھا، وہ گھر پہ ملے گی۔ اوکے، تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم بھی چلتے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور پھر گھر کی راہ لی۔ افضل صاحب شہر کے مشہور انڈسٹریل تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اور ایک خوبصورت سی بیوی۔ ان کا گھر ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ان دونوں میاں بیوی میں بالکل غرور نہیں تھا، اور یہی وصف ان کے دونوں بچوں میں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی تھی، اور وہ دونوں بھی اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش کرتے تھے، کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرتے۔ وہ انہیں خود پر فخر کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ جب بھی باہر لوگ ان دونوں کی تعریف کرتے تو افضل صاحب کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ اتنی اچھی بیوی ان کے مقدر میں لکھی۔ تم نے آج پھر نشہ کیا ہے؟ اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے شوہر کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا ہے نشہ، میری مرضی۔ تو ادھر آ میرے پاس، اس نے بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اسے جواب دیا، اور اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس سے اس نے کچھ مہینے پہلے گھر والوں کے خلاف جا کے شادی کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سب نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ ارے کدھر مر گئی؟ میں نے کہا میرے پاس آ۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس نے پھر پکارا۔ نہیں آؤں گی، اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ میری پیاس کون بجھائے گا؟ اس کے حسین سراپے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل اسے کھینچ کر اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اس نے بھرپور مزاحمت کی، مگر تھی تو وہ ایک عورت، کب تک مقابلہ کرتی؟ آخر تھک کر اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ مکمل طور پر اس پر جھک گیا، اور رانی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ ارمش نے ان کے لیے ان کی پسند کی ہر ڈش بنائی تھی۔ ان کی فیملی بہت چھوٹی تھی۔ ملک انوار ایک جانے مانے بزنس ٹائکون تھے۔ ہر کوئی ان کی پرسنالٹی کا دیوانہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 45 سال کے ہونے کے باوجود وہ بالکل ینگ نظر آتے تھے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، ارمش، جو انہیں ہر چیز سے عزیز تھی۔ ارمش چھوٹی سی تھی جب اس کی ماما اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر ان کے جانے کے بعد بھی ملک انوار نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کی آخری نشانی ارمش کو اپنے سینے سے لگا کے ساری زندگی کاٹ دی۔ انہوں نے ارمش کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ بہت باپردہ زندگی گزار رہی تھی۔ بابا کیسا بنا کھانا؟ اس نے چہکتے ہوئے انوار صاحب سے پوچھا۔ بہت مزے کا، انہوں نے سچے دل سے تعریف کی۔ تھینکس بابا۔ اور پھر ہلکی پھلکی باتوں میں ان دونوں نے ڈنر کیا۔ اس کے بعد وہ انہیں شب بخیر کہتی اپنے روم میں چلی گئی۔ جنگلی بلی، ارے او جنگلی بلی، جنگل میں واپس تو نہیں چلی گئی؟ سعد نے گھر واپس آتے ہی اسے تپانا شروع کر دیا تھا، اور اندازے کے مطابق وہ تپ بھی گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے غصے سے منہ پھلائے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ میرا نام آفاف ہے، اور جنگلی بلے آپ ہیں جو ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے مارا جو وہ آسانی سے کیچ کر چکا تھا۔ بابا، تمہیں پتہ نہیں کس جنگل سے اٹھا کر لائے تھے، دیکھو بالکل میری طرح کی نہیں ہو۔ اس نے مزید اسے تپانے کے لیے کہا، مگر اس کی بات سن کر افضل صاحب اور نفیسہ بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں خود کو سنبھال چکے تھے۔ سعد، بس کرو، ہماری بیٹی کو تنگ نہیں کرو، افضل صاحب نے آفاق کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس سے منہ چڑھانے لگی۔ اب بھائی سے ملو گی نہیں؟ اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے سے لگی پچھلے 1 مہینے کا حساب مانگ رہی تھی۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے جب نفیسہ بیگم کی آواز آئی، اور وہ جی امی کہتے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کب سے خود کو دیکھ رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ گھور رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی گہری کالی آنکھیں کہ اگر کوئی دیکھ لے تو ڈوب جائے، خوبصورت ہونٹ اور ہونٹ کے اوپر تل، گالوں میں پڑتے ڈمپل، اور سب سے زیادہ اہم چیز جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی وہ تھے اس کے کمر سے نیچے جاتے سلکی بال، جو وہ اس وقت کھولے کھڑی تھی۔ بیٹا، جو لڑکیاں حجاب کرتی ہیں وہ اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بہت دیر پہلے کی
اس کی ماں کی کہی بات اس کے ذہن میں آج بھی گونجتی تھی۔ شاید اس کی ماں پہلے سے اس کے حسن کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے ہمیشہ اسے اسلام کے بارے میں بتاتی تھی، اور اس لیے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ مکمل حجاب کرتی تھی اور نقاب بھی۔ اس نے جلدی سے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی اور نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ ہائے بڈی، کیسا ہے میرے جگر؟ میں ٹھیک، تو سنا؟ اس نے لیپ ٹاپ میں موجود اپنے جگری یار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہی ہوتا ہوں، بس میرے آس پاس والے ہی پریشان رہتے ہیں، سعد نے مکمل دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو نہیں سدھرے گا، آج کس کی شامت آئی تھی تیرے ہاتھوں؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، زیادہ کچھ نہیں، بس ایک لڑکے کا بریک اپ کروا دیا، اس نے کہکا لگاتے ہوئے اسے جواب دیا، اور وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ سعد ایک 27 سال کا خوش شکل جوان لڑکا تھا۔ دولت اور شہرت نے بھی اس کی پرسنالٹی پر کوئی برا اثر نہیں ڈالا تھا، بلکہ وہ بہت سی لڑکیوں کا کرش تھا، لیکن اسے شروع سے ہی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں جو کہ سبزی مائل تھیں، اور ہنستے ہوئے وہ بالکل کوئی شہزادہ لگتا تھا۔ خوبصورتی سے کی گئی شیو اور سٹائلش سے کٹے بال اس کی وجاہت کو مزید بڑھاتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ زندگی جیو اور جینے دو، اس لیے وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا تھا۔ اچھا سعد، اپنا خیال رکھنا، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، ویڈیو کال میں موجود اس کے دوست نے کہا۔ اوکے جانی، تو جا، بیسٹ آف لک، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا، ذوحان۔ وہ بہت پراسرار تھا، بہت خاموش مزاج کا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ سعد سے اس کی دوستی آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی، جب سعد نے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے اس کی جان بچائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سعد اور وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑو، امی ابو بچائیں۔ پرنسس، تمہیں آنا ہوگا میرے پاس، تم پر صرف میرا حق ہے، صرف سکندر شاہ کا، اور سکندر شاہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ تم اب سے نہیں، تب سے میری ہو، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، وہ مکمل پسینے میں شرابور مسلسل نہیں میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ نو پرنسس، رونا نہیں، اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہیں میرے پاس آنا ہے، وہ بھی بہت جلد۔ سکندر شاہ نے اس کے گردن پر موجود تل پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ مکمل طور پر پسینے میں شرابور تھی، آنسو اب بھی جاری تھے، جاگنے کے بعد رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اسے یہ خواب آتا تھا، یا اللہ، کون ہے یہ سکندر شاہ، اور آخر کیا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ؟ اس نے ٹائم پیس کی طرف دیکھا جو کہ سحری کے 2:30 بجا رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور تہجد ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ ارمی صبح سے گمسم بیٹھی تھی، انوار صاحب بھی نوٹ کر چکے تھے۔ پرنسس، کیا ہوا میری جان؟ کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ انہوں نے لاڈ سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، مجھے بس ماما کی یاد آ رہی ہے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ انوار صاحب کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے پرنسس؟ آپ وضو کر کے ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا، اور آپ کو بھی، انہوں نے محبت سے جواب دیا۔ جی بابا، میں پڑھ چکی ہوں قرآن پاک، ابھی آ کر بیٹھی ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ انوار صاحب کو فخر ہوا تھا اپنی تربیت پر۔ اچھا، تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری پرنسس کا موڈ ٹھیک ہو جائے؟ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا بابا، کچھ بھی کرتے ہیں آپ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے گالوں میں پڑتے ڈمپل اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ انوار صاحب نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے سدا خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ اچھا، تو ایسا کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، کافی دنوں سے ہم دونوں نے ایک ساتھ ٹائم نہیں گزارا، اور ڈنر بھی باہر سے کریں گے، انہوں نے پلان بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن پہلے ماما کی قبر پر جائیں گے، پھر کہیں اور، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جو حکم سرکار، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نقاب کر کے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی، اور انوار صاحب وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ رانی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، جو تبدیلی اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی وہ اس کی پریشانی میں مزید
اضافہ کر رہی تھی۔ وہ امید سے تھی، مگر اس کے شوہر کا رویہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ نہ جانے نشہ کر کے کہاں پڑا رہتا اور وہ کئی پہر بھوکی رہتی۔ پھر اس کے ہمسائے میں موجود بشریٰ آپا کا بیٹا، جس کا نام تو اسے نہیں معلوم تھا مگر وہ اسے گڈو کہتی تھی، وہ اس کے لیے کھانا لے کر آتا تھا اور پھر کہیں جا کر اس کی بھوک مٹتی تھی۔ وہ اپنے رب کی نافرمان تھی، اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی۔ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس کے جیسی نافرمان اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو 2 دن کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی بے لوث محبت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی اور بلا کی خوبصورت تھی۔ شربتی آنکھیں، سفید رنگ اور سب سے بڑھ کر نرم و نازک ہونٹ جنہیں چھونے کا دل کرے۔ کالج جاتے ہوئے مدثر کی نظر اس پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ اب وہ روز اس کے راستے میں کھڑا ہونے لگا، آتے جاتے اسے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ رانی کو بھی اس کی عادت ہونے لگی، اور کب عادت محبت میں بدلی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اور پھر ایک دن مدثر نے اسے خط لکھا اور اسے بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ بہت گھبرائی مگر پھر بہت خوش ہوئی کہ اس کے دل کی دعا پوری ہو گئی۔ اس نے بھی مدثر کو خط لکھا اور ہاں کر دیا۔ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر کلاس بنک کر کے اسے ملنے چلی جاتی اور محبت میں وہ اس قدر اندھی ہو گئی کہ کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ ایک دن وہ تمام خط اس کے ابا کے ہاتھ لگ گئے۔ انہیں بہت دھچکا لگا مگر پھر انہوں نے براہ راست رانی سے پوچھا تو اس نے بھی بغیر کسی خوف کے کہہ دیا کہ وہ مدثر کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر اس کی شادی مدثر سے نہ ہوئی تو وہ خود کو مار لے گی۔ باپ کے کندھے خود بخود جھک گئے تھے۔ جب انہوں نے مدثر کے بارے میں پتہ کروایا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک آوارہ لڑکا ہے۔ انہوں نے رانی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی آنکھوں پہ تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور اس طرح وہ واپسی کے سارے دروازے بند کر کے مدثر کے گھر آ گئی تھی۔ چچی گڈو کے پکارنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو گڈو ہاتھ میں کھانا لیے اسے پکار رہا تھا اور ساتھ میں اس کی اماں بھی تھیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور بشریٰ آپا کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ کیسی ہو گڑیا؟ بشریٰ آپا نے محبت سے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجانے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں تمہاری آپا ہوں، چلو اب جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا اور رانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر انہیں سب بتا دیا۔ بشریٰ آپا کو اس پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور گلے لگاتے ہوئے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بشریٰ آپا بہت نفیس خاتون تھیں اور رحم دل بھی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور شوہر اکثر کام کے سلسلے میں باہر رہتا تھا۔ انہوں نے اسے خود کھانا کھلایا اور کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ تو گائز، یہ تھی پاس عہد کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ میرے پاس وائس اوور کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس لیے آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ جائے گی۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میرے چینل کے 1K سبسکرائب جلدی سے جلدی پورے ہو جائیں۔ اور تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔